آپ نے وہ مثال تو سنی ہوگی کہ عذر گناہ بدتر از گناہ، یعنی جو غلطی ہے یا کچھ ایسا آپ سے ارتکاب ہو جاتا ہے گناہ کا، تو انسان ہے، بشر ہے، تقاضے ہیں، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، اس سے خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن ان خطاؤں کو تسلیم کرنے کی بجائے ان خطاؤں کو چھپانے کی کوشش کرنا، ان غلطیوں پر پردہ ڈالنا یا پھر ان غلطیوں کے لیے جواز تلاش کرنا کہ جناب میں نے یہ غلطی اس وجہ سے کی تھی، وہ بعض مرتبہ حقیقی غلطیوں سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو جاتے ہیں. خاص طور پر ایسے لوگ جن لوگ عوامی عہدوں پر موجود ہوتے ہیں یا جن کی طرف سے کیے جانے والے فیصلے براہ راست عوام الناس کی زندگیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، ان تمام لوگوں کو ہائی مورل گراؤنڈز یعنی اعلیٰ ترین اخلاقی معیارات کو فالو کرنا ہوتا ہے، یا ان کے لیے اعلیٰ ترین اخلاقی معیار کو سیٹ کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے تاکہ ان کی باتوں میں وزن آئے ان لوگوں کے سامنے جن کے لیے وہ اپنے فیصلے صادر فرما رہے ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو مثال ہے یہ میں نے آپ کے سامنے یا اس کی تشریح آپ کے سامنے کیوں رکھی. اس کی وجہ ہے کہ آج میری نظر سے دو اعلامیے گزرے ہیں اور یہ دونوں کے دونوں اعلامیے اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جناب کہ ہم ہائی مورل گراؤنڈز یعنی اعلیٰ ترین اخلاقی معیار تو بڑی دور کی بات ہے، ہم لو لیول کے اوپر بھی اخلاقی معیارات کو طے کرنے کے لیے یا ان کے اوپر کاربند رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور ہماری اشرافیہ جو ہم پر حکمران ہے، ہمارے لیے فیصلے صادر کرتے ہیں، ان کی حالت تو اس سے بھی زیادہ بری ہے. یہ دو اعلامیہ جن کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں ان میں سے ایک اعلامیہ ہے جناب اسحاق ڈار صاحب جو کہ سینیٹر ہیں، ان کو بطور ڈپٹی پرائم منسٹر تعینات کرنے کا اور اس کے حوالے سے کیبنٹ ڈویژن کی طرف سے جاری کیے جانے والے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے، جبکہ دوسرا اعلامیہ خود اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے. اور بطور ہائی کورٹ یہ اعلامیہ بہت ہی زیادہ معنی خیز ہے اور اسی لیے سوالات پیدا ہو رہے ہیں کیونکہ حالیہ دنوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو معاملات ہیں وہ نہ صرف میڈیا کے اوپر زیر گردش رہے ہیں بلکہ 6 جج صاحبان کی طرف سے مختلف فیصلوں کے لیے یا مختلف مقدمات کے حوالے سے مختلف اداروں یا اداروں سے وابستہ شخصیات کی طرف سے ان پر رابطہ کرنے، دباؤ ڈالنے اور من مرضی کے فیصلے لینے کے لیے جو ہے وہ اعتراف کیا گیا تھا. اور اس کے حوالے سے ایک خط بھی تحریر کیا گیا تھا جو آج سے 2 دن کے بعد یعنی میرا خیال ہے کہ شاید منگل والے دن وہ سماعت کے لیے چلا جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان، جہاں پر جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس مقدمے کی سماعت کریں گے. البتہ اس کے ساتھ ساتھ اسی ہائی کورٹ سے متعلق ایک اور جج صاحب کے مختلف چیزیں سامنے، ان میں سے ایک ویڈیو میں نے بھی کی تھی جناب جسٹس بابر ستار صاحب کے حوالے سے، اور میں نے آپ کی خدمت میں ان کے ٹیکس ریٹرنز رکھے تھے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جسٹس بابر ستار صاحب بیرون ملک پراپرٹیز کو ہولڈ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ اور بزنسز بھی ہیں جو یو اے ای میں ہیں اور 2 بزنسز کے اندر وہ پارٹنر کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں. اور اس کے حوالے سے میں نے اپنی ویڈیو میں جس کا عکس آپ اس وقت اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کو اس حوالے سے واضح طور پر بتایا تھا کہ جسٹس بابر ستار صاحب کی اہلیہ اور ان کے صاحبزادگان بھی امریکی شہری ہیں اور امریکہ کے اندر انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی تھی. یہ جو نوٹیفیکیشن ہے جو یا اعلامیہ جو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ سے جاری کیا گیا ہے جس کا عکس آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کے لیے یہ بات کہی گئی ہے اس کے عنوان پہ کہ ملیشیس کیمپین اگینسٹ جسٹس بابر ستار، یعنی جسٹس بابر ستار صاحب کے خلاف توہین امیز مہم. اور اس یہ جو پریس ریلیز ہے یا اعلامیہ ہے اس کے اندر جسٹس بابر ستار صاحب کی طرف سے جو وضاحت ہے وہ پیش کی گئی ہے. اور اسی لیے میں نے گفتگو کے آغاز میں ایک شیرازی صاحب کی ایک ضرب المثل آپ کے سامنے پیش کی تھی، کیونکہ یہ جب آپ اس کا یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ اعلامیہ اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے اسی اعلامیہ نے اس تمام جو مبینہ الزامات عائد کیے جا رہے ہیں جسٹس بابر ستار صاحب پر اس کی توثیق کی ہے. وہ کہتے ہیں جناب a false malicious and contemptuous social media campaign malicious campaign is being run against جسٹس بابر ستار اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جناب جسٹس بابر ستار صاحب کے خلاف اس وقت ایک توہین امیز مہم جاری ہے. اور آگے چلے وہ کہتے ہیں as part of the malicious campaign the confidential information has been posted and reposted on social media کہ اس توہین امیز مہم کے دوران
جو خفیہ معلومات تھیں ان کو بھی سوشل میڈیا پر جاری کیا گیا اور پھر اس کو ریپروڈیوس کیا گیا، یعنی ایک پوسٹ کے طور پر اس انفارمیشن کو سامنے لایا گیا اور پھر سوشل میڈیا ہے اس نے سپریڈ کیا اور آگے سے یہ پوسٹ کئی مرتبہ آگے شیئر ہو گئی، جس نے بہت زیادہ جو ہے نا ہنگامہ کریٹ کیا، جس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں on social media including travel documents of the honorable judge, his wife and children. اور وہ جو ڈاکومنٹ سوشل میڈیا پر زیر گردش تھے اس میں جناب آنریبل جج صاحب کی ٹریول ڈاکومنٹس یعنی ان کی سفری دستاویزات، ان کی اہلیہ اور بچوں کے حوالے سے تفصیلات، اور اس کے ساتھ ساتھ untruthful and malignant allegations and details of the properties provided in his tax returns. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر بے بنیاد الزامات عائد کیے گئے ان کی پراپرٹیز کے حوالے سے جو کہ ان کی ٹیکس ریٹرنز کے اندر موجود ہیں یا جن کو ڈکلیئر کیا جا چکا ہے۔ آگے چل کے وہ یہ وضاحت کرتے ہیں کہ جسٹس بابر ستار has never had any nationality other than the پاکستان۔ وہ یہ کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار صاحب کی پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک کی ان کے پاس شہریت نہیں ہے۔ He studied law at Oxford University. انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے جو ہے وہ قانون کی تعلیم حاصل کی تھی and pursued graduate education at Harvard University. اور اس کے بعد وہ ہارورڈ اسکول چلے گئے، وہاں پر جا کر انہوں نے جو ہے مزید تعلیم حاصل کی۔ worked as lawyer with a law firm in New York. پھر اس کے بعد وہ نیو یارک کی ایک لا فرم سے وابستہ ہو گئے۔ And while living and working in the US was issued permanent resident card. اس کو وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ ایک امریکی لا فرم سے منسلک ہو گئے تھے تو پھر ان کو ایک جو ہے نا مستقل شہریت کے حوالے سے ایک ڈاکومنٹ جاری کیا گیا جس کو عرف عام میں گرین کارڈ کہتے ہیں۔ یہ آگے لکھا ہوا ہے آلسو کارڈ گرین کارڈ، یعنی ان کو مستقل رہائشی جو ہے وہ تسلیم کیا گیا امریکی قانون کے تحت اور ان کو گرین کارڈ جاری کیا گیا۔ آفٹر بینگ regarded as a person of extraordinary ability، کیونکہ وہ ایک غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل تھے لہٰذا ان کے لیے یہ جو ہے نا ان کا پرماننٹ ریزیڈینشل اسٹیٹس ان کو دیا گیا۔ He left his job in the US in 2005. 2005 کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی امریکی ملازمت چھوڑ دی and returned to Pakistan and has lived and worked in Pakistan since then. اور اس کے بعد سے لے کر اب تک وہ پاکستان میں ہی رہ رہے ہیں اور پاکستان میں ہی وہ کام کر رہے ہیں۔ اعتراف کر لیا گیا ہے اسی وضاحت کے اندر کہ جناب جسٹس بابر ستار صاحب گرین کارڈ ہولڈر ہیں اور ان کے پاس پرماننٹ امریکن ریزیڈینشل اسٹیٹس ہے جس کے تحت وہ امریکہ میں قیام پذیر ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جسٹس بابر ستار صاحب کا میں نے اپنی ویڈیو کے اندر تو یہ ذکر نہیں کیا تھا، لیکن ان کے پاس جو کیٹیگری ہے جس کیٹیگری کے اندر ان کو پرماننٹ ریزیڈینشل اسٹیٹس ملا ہے وہ E16 ہے، جس کا کوڈ ہے E16، اور اس کے تحت یہ جو رہائشی اسٹیٹس ان لوگوں کو ملتا ہے جو بعد ازاں امیگرینٹ ہو جاتے ہیں، یعنی وہ امریکہ کے اندر ہی رہائش پذیر ہو کر امریکی شہریت کے حامل ہو جاتے ہیں۔ اب اگر آپ کے پاس گرین کارڈ ہے، آپ کے پاس یہ پرماننٹ ریزیڈینشل اسٹیٹس ہے، تب آپ کو سالانہ کی بنیاد کے اوپر اپنے ٹیکس وہاں پر جمع کرانے پڑتے ہیں۔ وہاں پر جو آپ کی پراپرٹیز ہیں ان کے حوالے سے جو تمام یہ جو یوٹیلیٹیز بلز ہیں یہ آپ کو ادا کرنے پڑتے ہیں تاکہ آپ کا یہ پرماننٹ ریزیڈنس اسٹیٹس بحال رہ سکے۔ جناب جائے صاحب کا یہ پرماننٹ ریزیڈنس اسٹیٹس ٹل ڈیٹ موجود ہے، ابھی تک موجود ہے، اور یہ پرماننٹ ریزیڈنس اسٹیٹس ان کی طرف سے واپس نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی تک وہ جو ڈیوز ہیں برطانیہ یہ جو امریکی حکومت کو وہ ادا کر رہے ہیں ایک ٹیکس پیئر کے طور پر۔ آگے چل کے وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں جسٹس بابر ستار's wife and children are citizens of Pakistan and the US، کہ جناب جسٹس بابر ستار صاحب کی اہلیہ اور بچے پاکستان کے ساتھ ساتھ امریکی شہری بھی ہیں، جس بات کا اعتراف کیا گیا ہے خود اسی نوٹیفیکیشن کے اندر، اسی اعلامیے کے اندر، جس کا عکس آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ بٹ ریٹرن to Pakistan after Justice Babar Sattar was appointed as judge of the اسلام آباد ہائی کورٹ۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بعد میں واپس آ گئے اس وقت جب جج بابر ستار صاحب کو ہائی کورٹ کا جج بنایا گیا and now live in اسلام آباد، اور اب وہ اسلام آباد میں رہ رہے ہیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو جسٹس بابر ستار صاحب کی جو
प्रॉपर्टीज हैं वो ये कहते हैं कि इनकी तमाम प्रॉपर्टीज जो है वो इनके टैक्स रिटर्न्स में मौजूद थी और इनकी शहरियत यानी इनका जो परमानेंट रेजिडेंशियल स्टेटस है और प्रॉपर्टीज के हवाले से साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिन अल्लाह साहब मुकम्मल तौर पर इल्म रखते थे, उनको इस सारी सूरत हाल से मुकम्मल आगाही थी। जस्टिस बाबर सत्तार ओन रियल स्टेट एसेट्स इन पाकिस्तान एंड यूएस, उनकी इस बात का उन्होंने इतराफ़ किया है जनाब कि उनके पास असासाजात मौजूद हैं पाकिस्तान में भी और अमेरिका में भी। अब इससे आगे बंदा और क्या बात कर सकता है, तमाम चीज़ें मौजूद हैं जिसको उन्होंने अपने टैक्स रिटर्न्स के अंदर भी डिक्लेयर किया हुआ है। तो भाई फिर आप सीधी तरह ये बात क्यों नहीं कहते, इसको घुमा फिरा कर यूँ पानी के अंदर मुदानी सिलाने की क्या ज़रूरत है। उनसे कहे जनाब मेरे असासाजात थे जो टैक्स रिटर्न्स के अंदर मौजूद हैं, कोई चीज़ नहीं छुपाई और मेरी अपॉइंटमेंट के वक्त ही ये तमाम डॉक्यूमेंट्स मैंने जुडिशल कमीशन के रूबरू पेश कर दिए थे जिसके ऊपर किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया। हत्या कि चीफ जस्टिस मौजूदा चीफ जस्टिस उस वक्त जुडिशल कमीशन के मेंबर थे, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने भी इस पर एतराज़ नहीं किया, हालांकि उमर अता बंदयाल साहब ने इस सूरत हाल पर एतराज़ किया था। तो इसके अंदर इतना यूँ घुमाना, मलिशियस कैंपेन चल रही है, तौहीन अमेज़ कैंपेन चल रही है, चक्कर चलाया जा रहा है। भाई ये कहने की क्या जरूरत है, तौहीन अमेज़ तो इस सूरत में होना कह दिया जाए जनाब के इल्ज़ाम झूठा है और आप खुद इस बात को तस्लीम करते हैं जनाब के बीवी बच्चे अमेरिकी शहरी हैं, अमेरिका में प्रॉपर्टीज़ है, वालदा एक स्कूल सिस्टम चला रही हैं सिल्वर ऑक्स के नाम से। आपकी लॉ फर्म उस सिल्वर ऑक्स स्कूल सिस्टम की लीगल एडवाइज़र के तौर पर काम करती रही है। आप बतौर लीगल एडवाइज़र सिल्वर ऑक्स स्कूल के लिए अपनी वालदा से ही रिटेनरशिप फीस यानी तनख्वाह वसूल करते रहे हैं। तो भाई जो बात इस वक्त सोशल मीडिया पर या डिजिटल मीडिया के ऊपर स्प्रेड हो रही है, इसके ऊपर वीलॉग्स हो रहे हैं, ये खबरें सामने आ रही हैं, तो इसमें प्रोपेगेंडा क्या है मुझे नहीं समझ लग रही कि इसमें प्रोपेगेंडा क्या है। हाँ, ये बात अगर कही जा रही है कि जनाब जस्टिस बाबर सत्तार साहब को हाई मॉरल ग्राउंड पर को फॉलो करना चाहिए था, इखलाकी म्यारात को कायम रखना चाहिए था और तमाम चीज़ों को जो है वो उसको बगैर लगी लिपटी लोगों के सामने रखनी भी चाहिए थी। और अब अगर उनके ऊपर ये बात आ रही है कि जनाब उन्होंने कुछ हकायक को छुपाया, जो कि वो कह रहे हैं कि मैंने किसी हकायक को नहीं छुपाया, तो फिर इसके बाद ये जनाब के नून लीग कैंपेन चला रही है, फौज कैंपेन चला रही है, ISI ये जो है कैंपेन चला रही है। इन तमाम इल्ज़ामात का या इस बारे में या इस तरह की चीज़ों को करना कि जनाब ये इंतज़ार किया जा रहा है मुख्तलिफ हलकों के अंदर ना गुफ्तगू करते हुए ये बात कही गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जनाब ये 30 अप्रैल का हम सिर्फ जिक्र जो है वो इंतज़ार किया जा रहा है। 30 अप्रैल को देखना है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब कौन सा चंद चढ़ाते हैं। अगर वहां से कोई चंद ना चाड़ा गया तो हम खुद चंद चाड़ देंगे और वो तमाम लोग जो इस हवाले से सोशल मीडिया कैंपेन चलाने में मुलव्वस पाए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का अज खुद आगाज किया जाएगा। ये तो सूरत हाल है, ये वहाँ पे ये चीज़ें डिस्कशन में आ रही है। तो अगर ये बाहर वहाँ से बातें बाहर निकल रही हैं तो उन तमाम लोगों के तवस्सुस से निकल रही है ना जिनके साथ ये गुफ्तगू की गई है, जिनको इस बारे में जो है वो कहा गया है कि जनाब ये देखें इसकी डिज़ाती हो रही है। इसका मतलब ये है ना जनाब के कहीं ना कहीं कोई और मामला भी है। अगर मैं आपके सामने दूसरा एक पहलू रखूँ और वो है जनाब वो नोटिफिकेशन जिसका अक्सर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो जनाब इसहाक डार साहब के हवाले से है, वो भी इखलाकी म्यारात को कत्ल करने के मुतरादिफ है। और ख़ास तौर पर एक ऐसी जमात जो ये बात का दावा कर रही है कि जनाब हमसे बड़ा सच्चे खान कोई नहीं है, हमसे बड़ा पाकिस्तान का मुखलिस कोई नहीं है, हमसे बड़ा खिदमत गुजार कोई नहीं है, हमसे ज़्यादा किसी ने पाकिस्तान की खिदमत नहीं की। लेकिन वो कहते हैं ना वो पहुँच हो के जी ना वो बोर्ड थले ही आता है, इसी तरीके से वो बोर्ड के नीचे ही सब कुछ ही रहता है, उससे आगे नहीं निकलता। अगर किसी को कोई ओहदा मिलना है तो जनाब शरीफ फैमिली के अंदर ही मिलेगा। किसी ने वज़ीर आज़म बनना है शरीफ फैमिली, वज़ीर आला बनना है शरीफ फैमिली, लीडर ऑफ द अपोजिशन बनना है शरीफ फैमिली, मिनिस्टर बनना है शरीफ फैमिली, डिप्टी मिनिस्टर बनना है शरीफ फैमिली, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनना है शरीफ फैमिली। ये तो मेरा नहीं ख्याल के इस तरीके से हम आला इखलाकी मारात को फॉलो कर सकते हैं। अब ये जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात है जनाब इसहाक डार साहब को, इस हवाले से खुद मैंने आज से 4 हफ्ते पहले
ایک ویڈیو کی تھی جس کا تھمبنیل آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور میں نے آپ کو یہ بات اس کے بعد بھی ایک ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ جناب اسحاق ڈار صاحب سے اسٹیبلشمنٹ بالکل بھی خوش نہیں ہے، اور خود جناب وزیر اعظم صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے اس بات کے حوالے سے بات کی تھی کہ جناب زرداری صاحب سے بات کی جائے اور بلاول بھٹو صاحب کو پرانی ذمہ داریاں یعنی بطور فارن منسٹر کابینہ میں شامل ہونے پر آمادہ کیا جائے، کیونکہ ان سے زیادہ بہتر اور فعال جو فارن منسٹر تھا وہ پاکستان کو میسر نہیں آیا تھا، اور اس کے لیے بات کی گئی تھی، اور یہ ایک پیکج بنا تھا کہ جناب شہباز شریف صاحب کی کابینہ کے اندر بلاول بھٹو صاحب آئیں گے، اور پھر اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب وزارت خارجہ کا پورٹ فولیو ان کے حوالے کریں گے، اور چونکہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ان کا بابا اونچا رکھنا مقصود تھا جناب اسحاق ڈار صاحب کا، تو پھر ان کو ایلیویٹ کر دیا جائے گا، ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا جائے گا تاکہ وہ یہ اسٹیٹس کو انجوائے کر سکے۔ بلاول بھٹو صاحب کی جو شمولیت ہے کابینہ میں وہ ضروری تھی، اور اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے گو ہیڈ دیا تھا جناب اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنانے کے لیے۔ بغیر بلاول کے اسحاق ڈار صاحب کے لیے ڈپٹی پرائم منسٹر شپ کی جو آفر تھی یا اس پر آمادگی تھی وہ نہیں کی گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آنے والے دنوں میں جو ہے نا وہ جس سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو ہے نا شروع ہونے جا رہا ہے، وہ کرکٹ کے اندر نہیں ہوتا، وہ آخری جو 5-10 اوور ہوتے ہیں وہ خاص دائرے کے اندر کھیلتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، پاور پلے وٹ ایور جو بھی کہتے ہیں، یہ وہ والی گیم شروع ہونے لگی ہے، اور اس کے اندر ہارڈ ہٹنگ ہوگی، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس ہارڈ ہٹنگ میں جناب اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے باؤنسرز اور اسٹیبلشمنٹ کے جو یارکرز ہیں اس سے بچ پائیں گے یا نہیں، یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے۔ البتہ جو ہائی مورل گراؤنڈز ہے، میرا خیال ہے کہ پاکستان میں شاید اس کے اوپر کوئی بھی یقین رکھتا ہی نہیں ہے کہ ان ہائی مورل گراؤنڈز کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ اپنے ضرور اظہار کیجیے گا، آپ کو بہت شکریہ۔